یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام۔ یہ واقعات جہاد میں پہلا واقعہ قرآن مجید کی اس ترتیب کے مطابق بھی پہلا ہے جس ترتیب سے ہم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، اور اپنے جو ہے واقع ہونے کے اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے بھی مسلمانوں کی سب سے پہلی لڑائی ہے یہ جو عام طور پر ایک بات کہی جاتی ہے کہ غزوہ بدر کفر اسلام کی پہلی جنگ ہے، یہ اس طرح درست ہے اس تناظر میں کہ غزوہ بدر کفر اسلام کی وہ پہلی جنگ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے اور مسلمانوں کی قیادت فرمائی، ورنہ کفار اور مسلمانوں کی ایک لڑائی جس میں کفار کے لوگ قتل بھی ہوئے، قیدی بھی ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت بھی لگا، وہ غزوہ بدر سے چند ماہ پہلے ہو چکی تھی، اور وہ لڑائی ہے سریہ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ بدر سے تقریباً 2 ماہ پہلے رجب کے مہینے میں یہ پیش آیا تھا۔ یہ اسی کا واقعہ ان آیات کے اندر بیان ہوا۔ یہ واقعہ اس کا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 12 حضرات مہاجرین کرام کا ایک دستہ روانہ فرمایا، اور انہیں ایک خط دیا، بند خط تھا، فرمایا کہ جب 2 دن کا سفر کر چکو تو اس کے بعد اس خط کو کھول کر پڑھ لینا۔ حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کر اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر گئے، اور 2 دن سفر کرنے کے بعد اس خط کو کھولا اور پڑھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ اسی راستے پر سفر کرتے رہو، ایک جگہ آئے گی، ایک باغ ہے جس کا نام ہے خاخ، وہاں پر تمہیں کفار کے آمد و رفت کی جو ہے وہ نقل و حرکت نظر آئے گی، تو اس کی ہمیں اطلاع کرتے رہنا اور اس پر نظر رکھنا، اور اپنے ساتھیوں کو اختیار دو، جو تمہارے ساتھ جانا چاہے اسے لے جاؤ، جو واپس آنا چاہے اسے یہیں سے واپس کر دو، لازم نہیں کہ ہر کوئی جائے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو وہاں پر یہ خط پڑھ کر سنایا، کل 12 افراد تھے یہ، تو سب نے موافقت کی اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہی آگے سفر کریں گے۔ تو یہ سارے حضرات آگے چلے، ان میں سے 2 صحابہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا اونٹ گم ہو گیا، اور یہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے دائیں بائیں ہو گئے، لشکر سے کٹ گئے۔ باقی 10 افراد آگے جا کر جہاں سے کفار کے قافلے آتے جاتے تھے اور راستہ تھا وہاں پر مقیم ہوئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کفار کا ایک مختصر سا قافلہ جس میں چند افراد ہیں اور کچھ اونٹ سامان تجارت وغیرہ لے کر یہ واپس جا رہے تھے، انہوں نے انہیں روکا تو وہ رکنے کی بجائے بھاگنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی اس لشکر میں تھے، انہوں نے تیر چلایا جس سے جو قافلے کا سربراہ تھا عامر بن الحضرمی وہ قتل ہو گیا، اور ایک کافر اور بھی اس کے علاوہ قتل ہوا۔ تو یہ رک گئے کفار اور باقی بھاگے، جو کچھ رکے ان میں سے 2 کو حضرات صحابہ کرام اپنے ساتھ قید کر کے لے آئے، اور ان کا جو مال تھا وہ حاصل کر لیا غنیمت کے طور پر، وہ بھی لے آئے۔ اب یہ جو مال غنیمت تھا اس کی تقسیم کے احکام اس وقت تک نازل نہیں ہوئے تھے کہ مال غنیمت مسلمانوں میں کس شرح سے تقسیم کیا جائے گا، وہ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئے، سورۃ الانفال میں اس کا ذکر آ جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن جحش نے ویسے اپنے اجتہاد سے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا، 4 حصے آپس میں بانٹ لیے 10 لوگوں نے، اور 1 حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے مختص کر دیا اور لے آئے۔ واقعہ اس میں یہ ہو گیا کہ مسلمانوں نے جس دن یہ لڑائی کی، یہ مسلمان جس دن وہاں پہنچے تھے رجب کی 29 تاریخ تھی، رجب اشہر حرم میں تھا، اور اس وقت تک رجب میں قتال کی اجازت نہیں تھی، یہ حرمت بعد میں منسوخ ہوئی۔ اگلے دن مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ آج رجب کی 30 تاریخ ہے، یہ اس کی شعبان کی پہلی تاریخ ہے، اور حرمت والا مہینہ گزر چکا، ختم ہو چکا، شعبان اشہر حرم میں سے نہیں تھا۔ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ آج وہ مہینہ ختم ہو چکا تو کفار کے خلاف قتال کر لیا، کافر کو قتل بھی کیا، حملہ بھی کیا، مال بھی لوٹا، قیدی بھی بنائے، سب کچھ کر لیا۔ اور حقیقت یہ تھی کہ یہ رجب کی 30 تاریخ تھی جس کا مسلمانوں کو علم نہیں تھا۔ مسلمان یہ مال بھی، قیدی بھی اور وہ لے کر واپس آئے مدینہ منورہ، اور وہاں آ کر انہیں پتہ چلا کہ یہ تو ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم نے رجب کی 30 تاریخ کو قتال کر لیا جو کہ حرمت والے مہینے میں تھا، تو ناجائز تھا قتال۔ اب پتہ نہیں ہمارا یہ جہاد اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہوا یا نہیں ہوا، اور اس کے بدلے میں حاصل ہونے والا مال غنیمت ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں۔ ادھر مشرکین نے بہت شور شرابہ کیا اور کہا کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، ملت ابراہیمی کے اتنے موقت احکام میں سے یہ بات تھی کہ اشہر حرم میں قتال نہیں کرنا،
اور انہوں نے ملت ابراہیمی کا اتنا بڑا حکم توڑا، یہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، خوب شور شرابہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف سے کفار کو جواب دیا۔